ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور سیگمنٹ ہے علم اور آگاہی جسے ہوسٹ کرتے ہیں ہمارے بہت پیارے سے بھائی اسد جواد شرواری. السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ بتائیے شہزاد بھائی مزاج شریف. اسد بھائی آج میں نے بھی آپ کو جوائن کیا ہے ماشاءاللہ. یہ تو بہت شکریہ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے وقت نکالا ہے اور آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا اسد بھائی مجھے یہ بتائیں اتنا زبردست دیا آپ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے علم اور آگاہی, اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ اس میں کم از کم ہم 10 دن پہلے بچوں کو سوال و جواب دے دیتے ہیں. بچے اپنی تیاری کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں, پھر ان کے مختلف اسکولز ہوتے ہیں, پھر ان کے درمیان یہاں کوئی کمپٹیشن ہوتا ہے. 3 راؤنڈز ہمارے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ بچے بہترین تیاری کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ رمضان ٹرانسمیشن کا ہمارا حصہ ہے یہ سیگمنٹ علم اور آگاہی. میں چاہوں گا اسد بھائی جس طرح آپ کرتے ہیں کنٹینیو اس طرح آپ کریں, ہمارے مہمانوں کا تعارف کروائیں. بالکل, یہ بہت شکریہ شہزاد بھائی, آپ نے مجھے وقت دیا. محترم ناظرین اور سامعین, الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور ایمان افروز لمحات ہیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سے منور یہ ہماری نشست جو وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور الصفہ اکیڈمی گروپ آف اسکولز کی جانب سے ترتیب دی جاتی ہے اور اس میں اسٹوڈنٹس کے درمیان کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے. آج ہم بات کریں گے فتح مکہ کے حوالے سے, جس نے ظاہری طور پر ایک شہر کو مگر در حقیقت لاکھوں لوگوں کو فتح کیا, ان کے دلوں کو فتح کیا, جس میں بدترین دشمن نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پائی اور وہ حضور کی رحمت سے محروم نہ رہا. جہاں انتقام کی پیاس بجھانے کے بجائے معافی کی بارش کر دی گئی. آج کا ہمارا یہ کوئز کمپٹیشن فتح مکہ, غزوہ حنین و طائف اور غزوہ تبوک کے واقعات پر مشتمل ہے. ناظرین, ہماری روایت کے ساتھ ساتھ آج بھی 2 اسکولز کی ٹیمیں ہمارے درمیان موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس الصفہ اکیڈمی گرلز کیمپس سے مومنہ شمیم اور ردا فاطمہ یہاں موجود ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ابن ارقم اسلامک اکیڈمی, یہ ضلع ملیر میں واقع ہے. یہاں سے عائشہ عبد المراد اور ختیجہ عبد المجید یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے 2 مہمان وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے ضلع ملیر کے کوآرڈینیٹر اور پرنسپل ہیں ابن ارقم اسلامک اکیڈمی کے علامہ محمد زبیر ظفر صاحب. آپ تشریف فرما ہوئے حضرت, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے ساتھ ساتھ کنز اکیڈمی کے پرنسپل اور ضلع کورنگی وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے کوآرڈینیٹر علامہ راشد انصاری صاحب تشریف فرما ہوئے حضرت, ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اب ہم چلتے ہیں اپنے علمی سفر کی جانب. سوالات سے قبل میں اس سے پہلے کہ آپ کو فارمیٹ کی طرف جاؤں, میں حضرت علامہ جو ہے راشد انصاری صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت فتح مکہ کے حوالے سے آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فتح مکہ یہ مسلمانوں کی ایک عظیم فتح تھی. دراصل اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر پیچھے کی طرف جائیں, ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے غزوہ بدر پیش آئی, پھر غزوہ احد پیش آئی اور اس دوران مسلمانوں کے ساتھ بڑے چیلنجز سامنے آئے ان کے سامنے. اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ کی بنیاد ڈال دی تھی, تو یہودیوں کے ساتھ معاہدات بھی چل رہے تھے اور دوسری طرف کفار مکہ جو ہے وہ پے در پے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. جی. اور انہی سازشوں کے نتیجے میں غزوہ بدر پیش آئی تھی, جس میں مسلمانوں کو عظیم کامیابی ملی تھی, اگرچہ مسلمان بہت کم تھے اس میں تعداد میں اور کافروں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی, لیکن مسلمان ایمانی قوت سے لبریز تھے. حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لیڈرشپ سامنے تھی تو مسلمان اس میں کامیاب ہوئے. پھر اس کے تقریباً 1 سال سے زیادہ کچھ عرصہ ہوا تھا, غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. اب پہ در پہ چیلنجز تو تھے یہ, اور دوسری طرف یہودیوں کے قبائل بھی تھے, ان کے ساتھ مسلمانوں کو چلنا بھی تھا اور ان کی سازشوں سے بھی جو ہے بالکل الرٹ ہو کے وہاں پہ زندگی گزارنی تھی. تو اس دوران کفار مکہ, جو مکہ میں جو کفار تھے اور مسلمان جو مدینے میں رہتے تھے, ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا, صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کی جو شکیں ہیں, آپ اس کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو ایسا ظاہری طور پہ اس کی جو شکیں بتاتی ہیں کہ یہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر جو ہے یہ معاہدہ کفار سے کیا ہے.
لیکن دراصل حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نور نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کے رزلٹ کیا نکلنے والے ہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ میں انہی کے ساتھ ساتھ علامہ زبیر صاحب کی طرف تشریف لاتا ہوں۔ حضرت آپ فرمائیے کہ غزوہ تبوک کے حوالے سے آپ کیا بیان فرماتے ہیں، پھر ہم اپنے کوئز کمپٹیشن کی جانب جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جتنے بھی پہلوؤں کو ہم پڑھیں تو ہمیں ہر پہلو سے آج کے دور کی زندگی کے حوالے سے اسباق ملتے ہیں۔ غزوہ تبوک بھی اسی حوالے سے ایک بہت بڑا آج کے دور کے حوالے سے سبق ہے کہ جب مسلمانوں نے اس دور کی سپر پاور روم کے خلاف لشکر کشی کی تو وہ دور ایسا تھا کہ مسلمان کمزور بھی کسی حوالے سے تھے اور سمجھے بھی جاتے تھے، منافقین کی تعداد بھی تھی اور وہی سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان اس قدر بڑی قوت کے ساتھ، اس طرح بڑی قوت کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی میں، آپ کی سپہ سالاری میں لشکر کشی کی تو یہاں پر اسباق جو ملے وہ یہ ملے کہ ایک تو مسلمانوں نے یہ سیکھا کہ بڑی طاقت کے خلاف جب آپ فوجی قوت کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت آپ ایک روب اور دبدبہ لے کر جاتے ہیں۔ تو بظاہر تو کوئی جنگ نہیں ہوئی مسلمانوں میں اور رومیوں میں، اس وقت غزوہ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس جنگ کا جو دور اثر نظر آیا ہمیں وہ یہ نظر آیا کہ اس مارکے سے رومیوں پر ایک دھاک بیٹھی اور پھر جب کیونکہ رومی ایک سپر پاور تھی تو رومی جب دبدبے میں آگے، روب میں آگے، تو باقی جو عرب قبائل تھے وہ بھی روب اور دبدبے میں آگے۔ اس کا فائدہ بڑا یہ ہوا کہ قبائل جو متاثر تھے رومیوں سے، ڈرنے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے، وہ جوک در جوک اسلام لانے لگے، اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کو افرادی قوت میں ایک بہت بڑی طاقت نصیب ہوئی۔ پھر اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ منافقین کی جو بہت بڑی تعداد تھی جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس غزوہ تبوک کے بعد سورہ توبہ نازل فرمائی اور اس صورت کے اندر منافقین کی جو نشانیاں تھیں وہ بتائیں، ان کو واضح کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واضح کر کے ان کو اپنی صفوں سے نکالنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ معاشی طور پر جس طرح مسلمانوں کی سلطنت بڑھتی گئی، روم تک سلطنت پھیلی، قبائل مسلمان ہونے لگے، جس طرح سلطنت پھیلتی گئی تو مسلمانوں کے تجارتی راستے محفوظ ہونا شروع ہو گئے اور اسلامی ریاست کو استحکام ملنا شروع ہو گیا۔ تو بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو ہے وہ آج کے دور کے حوالے سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم فوجی قوت کے ساتھ طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی طاقت کو لوگوں پر اظہار کرتے ہیں، تو اس طرح ہماری ریاست کو، اسلام کو تقویت ملتی ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے غزوہ تبوک کے حوالے سے جو ہے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو شہزاد بھائی اب ہم چلتے ہیں اپنے فارمیٹ کی طرف اور بچوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اب ہم کوئز مقابلے کو لے کر چلیں گے۔ اچھا اسد بھائی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا بچوں سے۔ اچھا بیٹا آپ کون سی اسکول سے ہیں؟ ابن ارقم۔ تیاری کر کے آئے ہیں؟ پریشر تو نہیں ہے کوئی؟ ہے جیت کے جانا ہے انشاءاللہ، کامیاب ہو کے جانا ہے۔ آپ کون سی اسکول سے ہیں؟ صفہ اکیڈمی سے۔ بیٹا تیاری کر کے آئے ہیں؟ کب تیاری کی تھی آپ نے یہ بتائیں مجھے؟ رات میں کی تھی، دن میں کی تھی؟ اچھا یہ تو ماشاءاللہ فل تیاری۔ بالکل بچے ماشاءاللہ، اور بعض اوقات تو ہمیں فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے فارمیٹ کی جانب۔ تو یہ پہلے اسے 3 راؤنڈ پر مشتمل ہمارا یہ کمپٹیشن ہے۔ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوال کیے جائیں گے دونوں ٹیموں سے، اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں، مشورے کے ساتھ آپ جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرے راؤنڈ میں آپ سے انفرادی طور پر انڈیویجلی ہم جو ہے کویشچنس کریں گے، 2 سوالات آپ سے ہوں گے، اس کے آپ جوابات دیں گے۔ پھر ہمارا تیسرا راؤنڈ جو آئے گا اس میں بھی آپ سے انڈیویجل جو ہے وہ سوالات کیے جائیں گے اور اس میں آپ مشورہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ غلط جواب کی جانب جاتے ہیں تو آپ کے نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے اور اس میں صرف آپ کو یس اور نو کا، ہاں یا نا کا جواب دینا ہوگا۔ تیسرے راؤنڈ میں آپ کو اس طرح کرنا ہو۔ تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپٹیشن کو آغاز کی جانب۔ سب سے پہلے راؤنڈ 1 اور الصفہ اکیڈمی گرلز کیمپس ناظم آباد، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، فتح مکہ کی وجہ کیا بنی تھی؟ قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی۔ جواب بالکل درست ہے، قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد پہلا خطبہ کہاں دیا تھا؟ جواب بالکل درست ہے آپ کا۔ تیسرا میرا آپ سے سوال ہے، فتح مکہ کے بعد اسلامی حکومت کے تحت مکہ میں پہلی بار زکوٰۃ کی وصولی کس نے کی تھی؟ جواب بالکل درست ہے، بہت بہترین تیاری کے ساتھ، لگ رہا ہے آج مقابلہ بہت سخت ہونے جا رہا ہے۔
اب ہم چلتے ہیں ابن ارقم اسلامک اکیڈمی کی جانب۔ میرا پہلا آپ سے سوال ہے، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ شریف کی چابی کس کو دی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے طور پر کس وقت نماز ادا فرمائی تھی؟ چاشت کے وقت۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا، چاشت کے وقت فرمائی تھی۔ تیسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کا مقابلہ کس قبیلے سے ہوا تھا؟ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف سے۔ بالکل صحیح جواب آپ کا۔ ناظرین، پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب۔ دوسرے راؤنڈ میں الصفا اکیڈمی کی مومنہ شمیم، آپ سے میرا پہلا سوال، مکہ کس سال فتح ہوا؟ 10 رمضان المبارک 8 ہجری۔ بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، 10 رمضان المبارک۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس تاریخی پہاڑ پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے وقت قریش کو خطاب کیا؟ جبل صفا۔ جبل صفا، بالکل صحیح جواب آپ کا۔ رضا فاطمہ، میرا پہلا سوال آپ سے، فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کہاں ادا فرمائی تھی؟ حضرت ام ہانی کے گھر۔ بالکل صحیح جواب آپ کا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، طائف کی مہم میں مسلمانوں کو کس قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ طویل سفر، وسائل کی کمی اور سخت گرمی۔ یہ آپ کا جواب جو ہے درست نہیں ہے، آپ صحیح جواب نہیں دے سکیں۔ اس کا جواب صحیح ہے کہ طائف کے مضبوط قلعے اور تیر اندازی، اس میں ہمیں مزاحمت کا، اس کی وجہ سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں ابن ارقم اسکول، آپ کی جانب عائشہ عبد المراد، آپ سے میرا پہلا سوال، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں کتنے دن قیام فرمایا تھا؟ 19 دن۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، طائف کی مہم میں مسلمانوں نے کس جنگی آلے کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے، یعنی کون سا جنگی آلہ استعمال کیا؟ منجنیق اور دبابہ۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ اب ہم چلتے ہیں ختیجہ کی جانب، آپ ابن ارقم اسکول سے تعلق رکھتی ہیں۔ ختیجہ، آپ بتائیے، فتح مکہ میں اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے، غزوہ حنین کی وجہ کیا تھی؟ غزوہ حنین کی وجہ بنو ثقیف اور حوازن کی مسلمانوں پر حملہ۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ تو ناظرین، ہمارے 2 راؤنڈ یہاں پر مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے شہزاد بھائی تیسرے راؤنڈ کی جانب، اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ مقابلہ بہت سخت جو ہے وہ جاری ہے۔ بس اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ آپ سے انفرادی طور پہ سوالات ہوں گے، آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ غلط جواب کی جانب جائیں گے تو آپ کے نمبر حضرت مائنس کی طرف چلے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے الصفا اکیڈمی مومنہ شمیم، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ طائف 8 ہجری شوال کے مہینے میں پیش آیا تھا کیا؟ جی بالکل۔ جواب بالکل صحیح آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا؟ نہیں۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ رضا فاطمہ، اب ہم آپ کی جانب آتے ہیں، طائف کا سب سے مضبوط قلعہ بنو حوازن کا قلعہ تھا؟ نہیں۔ جواب بالکل صحیح۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، تاریخ اسلام میں 8 ہجری کو عام الوفود کے نام سے جانا جاتا ہے؟ غلط۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ ابن ارقم اسکول، عائشہ عبد المراد، آپ کی جانب ہم آتے ہیں، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد کیا 12,000 تھی؟ درست۔ جواب بالکل صحیح۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا سب سے آخری معرکہ تھا؟ صحیح۔ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ مقابلہ شہزاد بھائی ماشاءاللہ بہت سخت جا رہا ہے، اور ہمارے ججز بھی مصروف نظر آ رہے ہیں مجھے۔ اب ہم چلتے ہیں ختیجہ آپ کی جانب۔ ختیجہ بتائیے، طائف کی مہم 20 دن سے زیادہ جاری رہی تھی کیا؟ غلط۔ جواب بالکل صحیح ہے آپ کا۔ دوسرا میرا آپ سے سوال، وفود العرب کا سلسلہ 9 ہجری میں شروع ہوا تھا کیا؟ صحیح۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ ناظرین ہمارے تینوں راؤنڈ مکمل ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے جج علامہ ظفر صاحب زیدہ مجدہ کی جانب۔ حضرت بتائیے کہ کیا پوزیشن اس وقت جو ہے یہاں پر موجود ہے، کیسی کارکردگی رہی ہے بچوں کی؟ اوورال دونوں ٹیمز کی کارکردگی بہت زبردست ماشاءاللہ اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ صرف ایک جگہ پر رضا فاطمہ کی طرف سے سوال ایک غلط ہوا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مائنس پوائنٹ ہے، باقی سب کا ایکول ہے۔ رضا فاطمہ کی دوسرے راؤنڈ میں انفرادی جب 2 سوالات کیے گئے تو اس میں ایک سوال ان کا غلط ہوا، جس کی وجہ سے 1 نمبر یہ ٹیم ان سے شاید پیچھے۔ جلدی میں یاد تھا ان کو، لیکن جلدی میں مسٹیک کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا یہ مقابلہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ آج ابن ارقم اسلامک اسکول
ضلع ملیر آپ نے ون کیا ہے، بہت بہت مبارکباد آپ کو، اور آپ نے آج کی فتح کے بعد کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس شہزاد بھائی بڑی محنت کے ساتھ ماشاءاللہ نظر آتے آتا ہے ہیں، مجھے، اور یہ سمجھیں کہ بعض وقت تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن میرے سوالات ختم نہیں ہوں گے، بچے اس تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی جانب سے طلباء و طالبات کی ذہنی تربیت کے لیے، علمی تربیت کے لیے یہ کمپٹیشنز انشاءاللہ تعالی جاری رہیں گے، اور روزانہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی موجود رہیں گے۔ یہ تاریخی سفر یہاں پر ختم نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ ہمارا کوئز مقابلہ اسی طرح جاری رہے گا، جہاں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن پہلوؤں پر اس سے ہم روشنی بھی ڈالیں گے اور اس سے ہم روشناس بھی ہوں گے اور اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے۔ آخر میں شہزاد بھائی، میں ہمارے ایک سینئر ترین نعت خواں اور نعت گو شاعر بھی حافظ مستقیم خان مستقیم صاحب، جن کا کل درود و سلام کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے انتقال فرما گئے، اور ہم ان سے، ان کے گھر والوں سے، وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی طرف سے، میٹرو ون کی طرف سے اور اپنے تمام جو ہے ساتھیوں کی طرف سے ہم آپ سے دلی تعزیت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کی مغفرت فرمائے۔ اور تقریباً 30 سال سے میں ان کو جانتا رہا ہوں اور ان کی شفقتوں محبتوں میں مجھے وقت انہوں نے دیا ہے اور بہت تربیت بھی کی ہے۔ ایک بہت ہی مخلص اور نفیس شخصیت کے مالک تھے اور بہت درد رکھتے تھے، بہت دین کی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہر عاشق اپنی زندگی کو صرف اس لیے وقف کر دیتا ہے اور اس کی خواہش اس کے ذہن میں صرف یہی ہوتی ہے کہ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، کہ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام علم و آگہی میں اپنے میزبان اسد جواد شروانی اور ہمارے بہت ہی محترم ساتھی جناب شہزاد سعیدی بھائی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کل 2 نئے اسکولز کے ساتھ، 2 نئی ٹیموں کے ساتھ اور 2 نئے مہمان علماء کرام کے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔